یا واٹس ایپ کا کویشچن ہے جی کہ دنیا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس محبت کو ترک کر کے انسان کس طرح خدا کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے. مثال سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے جس طرح جنت میں ایک خوبصورت پرندے کو تخلیق فرمایا، بڑا سنہری، بڑا خوبصورت، اور اسے جنت میں چھوڑ دیا. اس نے جنت کی سیر کی، جنت کے پہاڑوں کو دیکھا، جنت میں درختوں کو دیکھا، جنت میں مختلف آبشاروں کو دیکھا. دیکھتے دیکھتے وہ پوری جنت کی سیر کر چکا. جب اس نے سیر کر لی تو بعد وہ آہستہ آہستہ جنت کے دروازے سے باہر آیا. اس نے دیکھا کہ میں باہر دیکھوں کہ جنت سے باہر کیا ہے. تو وہ پرندہ جو سنہری حسین جس کے لیے جنت بنائی گئی، وہ جب جنت سے باہر آیا، آ کر اس نے آسمان سے نیچے دیکھا تو اسے 7 آسمان نظر آئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان. اس نے یہ سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان تمام آسمانوں میں کیا کیا رکھا ہے رب العالمین. تو وہ جنت سے 7ویں آسمان پہ آیا اور اس نے پھر 7ویں آسمان کی سیر کی. پھر 7ویں آسمان سے چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے. پھر وہ آسمان دنیا پہ آ گیا. جب وہاں پہ آیا اور اس نے پھر دنیا کو جھانک کے دیکھا کہ دنیا میں کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ نیچے آبشاریں ہیں، نیچے پہاڑ ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ ایک پرندے نے آسمان سے زمین کو دیکھا تو اس کے سامنے زمین کا کون سا خوبصورت امیج اور کون سی خوبصورت تصویر سامنے آئی. اس نے پہاڑوں کو دیکھا، اس نے زمینوں کو دیکھا، اس نے مختلف رنگ کی زمینوں کو دیکھا، خشک کو دیکھا، تر کو دیکھا، نہروں کو دیکھا. تو اس نے چاہا کہ میں اس دنیا کو جا کے بھی دیکھوں جو اتنے آسمانوں کی سیر کر چکا، تو اب اس جہان کی بھی سیر کروں. تو اس نے 7ویں آسمان سے نیچے کو آنا شروع کر دیا. اب وہ آیا، وہ پھلوں کے درختوں پر بیٹھا. اس کے لیے جہان ایسا ہی تھا جیسے جنت ہے، پوری کی پورا جہان اس کے لیے بنا ہوا تھا. اب وہ یہاں رہنے لگا، کبھی ایک ٹہنی پہ، کبھی دوسری ٹہنی پہ، کبھی تیسری ٹہنی پہ، کبھی چوتھی ٹہنی. اس نے سوچا کل واپس چلا جاؤں گا اپنے جہان میں. اگلے روز آیا تو اس نے کہا چلو ایک روز اور رہ جاتے ہیں. پھر وہ دوسرا روز رہا، پھر تیسرا روز رہا. پھر وہ کبھی صحراؤں میں سیر کرنے کے لیے چلا گیا، کبھی بیابانوں میں چلا گیا، کبھی جنگلوں میں چلا گیا، کبھی پہاڑوں میں چلا گیا، کبھی نہروں کی وادیوں میں چلا گیا، کبھی غاروں میں دیکھتا رہا. وہ دیکھتا رہا کہ دنیا میں کیا کیا ہے. دیکھتے دیکھتے اس نے ایک دن دیکھا کہ اس کے وجود میں سے ایک انڈا باہر آیا. اس کے وجود میں سے ایک حصہ اس سے الگ ہوا. تو اس نے بڑی حیرانگی سے انڈے کو دیکھا اور اس نے بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرے وجود سے خارج ہوا ہے. پھر اس نے اس کی حفاظت شروع کر دی. چند دن، چند ہفتے اس نے اس کی حفاظت کی. وہ جہاں جاتا اسے اٹھا کے ساتھ لے جاتا کہ میرا حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میں جاؤں گا تو ساتھ لے جاؤں گا. تو اس نے دیکھا کہ چند ایام کے بعد اسی انڈے سے وہ انڈا ٹوٹا اور ٹوٹ کر اس میں سے اسی کے جیسا ایک پرندہ باہر نکل آیا. وہ مادہ تھا، یہ نر تھا. اب وہ اسے کھلانے لگا، اس کے لیے اسے اس سے محبت ہو رہی تھی کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھ جیسا ہے. اس کی چونچ اس جیسی تھی، اس کے کان اس جیسے تھے، اس کی آنکھیں اس جیسی تھی، اس کے پنجے اس جیسے تھے. اب اسے کوئی وجہ مل گئی کھیلنے کی. اب تھوڑی دیر گزری تو وہ پرندہ اس کے جیسا بڑا ہونے لگا، اس کی طرح اڑنے لگا. اب وہ دونوں پرندے اڑتے ہیں. دنیا سمجھیے گا ہم دنیا میں کس طرح دل لگاتے ہیں.
میری مثال سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک ایسا پرندہ تھے، ہماری روح ایک ایسا پرندہ تھی جو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دی. ہم وہاں سے سیر کرنے کے لیے اس دنیا میں آ گئے. دنیا میں آئے تو ہم سے ایک ہم جیسا الگ ہوا تو ہمیں اس سے محبت ہو گئی. اب جب محبت ہو گئی تو ہم اس کے لیے قربانیاں دینے لگے. ایک وقت گزر گیا، اب ان میں سے پھر 2-3 اور الگ ہوئے تو یہ چند پرندوں کا ایک خاندان بن گیا. اب اس کی وہ جو آزادیاں تھیں، جو اس کی زمین پر پھیلنا اور سیر کرنا تھا، اب اس کی نوعیت بدل گئی. اب وہ صبح اٹھتا ہے وہ پرندہ، اب اسے اس مادہ پرندے کے لیے اور چھوٹے پرندوں کے لیے دانہ دنکے کو اکٹھا کر کے لانا ہے، اور صبح اٹھتا ہے دانہ دنکے کو لے کر آتا ہے، ان کے لیے دانہ دنکا جمع کرتا ہے، اور شام تک پھر اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ کل ان کے لیے انتظام کیسا کروں گا بارش کے لیے. اب اسے آہستہ آہستہ وہ عالم بھولتا گیا جس عالم سے وہ آیا تھا. وہ عالم اسے بھول گیا. اب وہ اسی محبت میں گم ہو گیا. اب اسے اس مادہ سے محبت ہے، اسے ان بچوں سے محبت ہے، ان کے روزگار کی تلاش میں، ان کے گرمی سردی، ان کے آنگن، ان کی زندگی، ان کی جان، ان کی حفاظت کی تلاش ہے، اور اسی جستجو میں چلتا رہا. ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنے اصل کی طرف واپس جاتا ہوں. کچھ دن گزرے تو وہ دانہ کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے وہ مر گیا. اب اسے یہیں پہ رکھ دیا گیا. ان پرندوں میں یہ واحد تھا جو وہاں سے آیا تھا، باقی کوئی پرندہ وہاں سے نہیں آیا تھا. اب وہ پرندے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، ان پرندوں میں جھٹ بننے لگے. وہ جھٹ بن گئے اور اتنے زیادہ پرندے بن گئے. پھر ان پرندوں نے ایک دن جمع ہو کے سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری اصل کہاں ہے. تو وہ جو پرندے پہلے اس کے پرندے تھے جو اس سے الگ ہوئے تھے، انہوں نے اسے بتایا کہ ہمارا جد، ہماری ابتدا آسمان اور عرشوں سے آئی تھی. کہانیاں سنایا کرتا تھا، پھر ایک آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر یوں 7 آسمان ہیں، پھر جنت ہیں اور جنت کی لذتیں ہیں. اب ان پرندوں میں سے کسی کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس جہان کو دیکھوں. اسے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا اس پرندے کو. اس نے اپنی پرواز، سوچ کی پرواز اوپر کو کرنی شروع کر دی اور اوپر کو اڑنا شروع کر دیا. اب وہ اڑتا گیا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، آخر وہ پھر جنت میں پہنچ گیا. جنت میں جا کے اس نے وہ ساری سیر کی، سیر کر کے پھر واپس آیا، اور پھر واپس آ کر وہ بتانے لگا اپنے باقی پرندوں کو کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اصل دنیا تو وہ ہے، اصل لذت تو وہاں ہے، اصل جہان تو وہاں ہے. حاضرین محترم، کسی نے اس کی بات کا یقین کیا، کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا. کسی نے اس کے دعوے کا انکار کر دیا اور کسی نے کہا چل مجھے بھی دکھا، میں بھی وہ وادیاں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے بتایا کہ ایک آسمان، ایک جہان سے دوسرے جہان، دوسرے جہان سے تیسرے جہان، تیسرے جہان سے 7ویں جہان، ایک پورا تسلسل ہے، اور پھر جنتیں ہیں. کسی نے اس کی بات کا یقین کیا، کسی نے یقین نہ کیا. کسی نے کہا مجھے تو اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا جمع کرنا ہے، مجھے تو ان کے لیے گھونسلے کی تیاری کرنی ہے، مجھے ان کے رش کے قطروں کے بچانے کے لیے کوئی جگہ بنانی ہے. حاضرین محترم، بس اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہے. اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو آسمان سے ہو کر، 7 آسمان سے ہو کر ماں کے بطن سے دنیا میں آئے، جنہوں نے سوچا، غور کیا، فکر کیا، ادراک کیا، سمجھنے کی کوشش کی ہم کہاں سے آئے ہیں،
ہمارا اصل جہان کہاں ہے؟ کیا ہم اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ انہوں نے سوچا نہیں، ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم کسی اور جہان کی مخلوق ہیں۔ پھر انہوں نے توجہ کرنے کی کوشش کی، سوچنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو، اپنے معبود کو یاد کیا اور اپنے تخیلات و تصورات میں گم ہو کر آسمانوں کی سیر شروع کر دی۔ کچھ تھے جو رہتے یہاں پہ تھے لیکن سیر آسمانوں کی کرتے تھے، سیر جنت کی کرتے تھے، رہتے یہاں تھے، لذتیں وہاں کی لیتے تھے، اور پھر جب وہ اس دنیا میں واپس آتے تھے باقی لوگوں سے کہتے آؤ تمہیں بھی اس جہان میں لے جائیں۔ جنہوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا وہ ولی اللہ ہو گئے، انہیں معرفت الہی نصیب ہو گئی، وہ اللہ کی قربت میں چلے گئے، انہوں نے اپنا وہ بازی کا جہان دیکھ لیا، اور جنہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا وہ اسی دنیا میں دان و دنکا کے لیے پھرتے رہے، اسی دنیا میں اپنی رہائش گاہوں کا اہتمام کرتے رہے، اسی دنیا میں دنیا کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے اس دنیا میں ختم ہو گئے اور دفن کر دیا گیا۔ قیامت کے یوم اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس جہان کے دانے دنکے سے، اس جہان کی معیشت سے، اس جہان کی ضروریات سے ہٹ کر اپنے اصل جہان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی ایسا پرندہ دکھا دے جو ہمیں ساتھ لے کر جائے اور ان آسمانوں کی سیر کرتے کرتے پھر جنت ماوا اور جنت نعیم، جنت الفردوس، اور پھر اس کے آگے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔